نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی قریب ہے 10 ذو الحجہ، تو اس کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا، کافی سوالات آتے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو فوت شدگان ہیں، مرحومین ہیں، ورثہ عزیز و اقارب، ان کی طرف سے قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے فوت شدگان کی طرف سے؟ تو اس کے بارے میں بہت باتیں چلتی رہتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کی جا سکتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی کہتے ہیں جائز ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں۔ تو قاعدہ کلیہ یہی ہوتا ہے، قرآن و حدیث کو دیکھا جائے، صحابہ کو دیکھا جائے، اجماع کو دیکھا جائے کہ کیا اس پہ رہا ہے رائے، جو ہمارے سلف ہیں، صالحین ہیں، ان کی کیا رائے رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ مولا علی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈھے قربان کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے، اور فرماتے تھے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میں بعد میں ہر سال نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی دوں۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں یہ ایک ہی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام جو ہیں، مولا علی بھی کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے، تو ہم بھی اپنے جو اعزاء اقارب ہیں ان کی طرف سے، جو مرحومین ہیں، ان کے لیے ہم بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جواز بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات ہے، پہلے محدثین جو ہیں انہوں نے اس حدیث کے اوپر جرح کیا، شدید قسم کی جرح کیا کہ جو اس میں ایک راوی ہے ابو الحسنہ ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کے بارے میں کوئی بائیوگرافی کا پتہ نہیں ہے وہ کس قسم کا راوی ہے، اور راوی ہے وہ ان سے روایت کر رہا ہے، تو جو ان والی روایت ہے اس میں نام ذکر نہیں ہے کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، فلاں سے سنی ہے، تو راوی کی وجہ سے اس حدیث کو شدید ضعف پایا جاتا ہے۔ محدثین نے اس پہ شدید قسم کی جرح کی ہے اور حدیث کو ضعیف کہا ہے کہ محدثین کے اصول پر یہ حدیث فٹ نہیں بیٹھتی، اسی لیے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں مرحومین کی طرف سے قربانی کی جائے، وہ یہی حدیث پیش کرتے تھے، تو یہ حدیث تو اب ضعیف ہو گئی، اس کے دلائل تو نہ رہے، یہ حدیث تو اسی لیے یہاں پہ قابل قبول نہیں رہی کیونکہ یہ ضعیف ہے، اور کسی ضعیف حدیث کو جواز بنا کے ایک مسئلہ پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس مسئلے میں کافی صحیح احادیث ہو یا چند ایک بھی کوئی صحیح حدیث ہوتی تو پھر یہ جواز بن سکتا تھا کہ کیونکہ صحیح حدیث ہے تو یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، تو اصل کیونکہ موجود ہوتی اس کی صحیح حدیث میں، لیکن اب کوئی صحیح حدیث اس بارے میں ہے ہی نہیں، تو اس کے بنا پر محدثین نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے محدثین کا اس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تو مرحومین کی طرف سے قربانی کے بارے میں جو عبداللہ بن مبارک ہیں، عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے بھی دادا استاد، امام بخاری نے ان سے کتنی احادیث لی ہیں؟ امام بخاری کے استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، محدث اعظم، امیر المومنین فی الحدیث، ان کو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک، یعنی حدیث میں بلند پائے کے آدمی ہیں، اور حدیث کا جو ان کا علم ہے سب یہیں سے نکلا ہے، جتنے بھی یہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، سب کے دادا پردادا استاد ہیں۔ تو امام عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی صحیح سند نہیں ملی، تو عبداللہ بن مبارک نے لکھا اس حدیث کے بارے میں اپنی یہ رائے پیش کی کہ اس حدیث کی وجہ سے اختلاف ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جائے یا نہ کی جائے، تو عبداللہ بن مبارک اس حدیث سے یہ رزلٹ نکال رہے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے کیونکہ قربانی کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملی، تو مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہوگا، وہ جو کریں گے ہم اس کو
صدقہ کر سکتے ہیں اور وہ صدقے کا نام دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک حصہ ہم نے 7 حصے ڈالے ہوئے صدقہ ہوگا. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اگر ہم نے ایک حصہ بھی ان کا ڈال دیا قربانی کا تو وہ سب کی قربانی جو ہے صحیح نہیں ہوگی، سب کی قربانی خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس کو صدقے کا نام دے سکتے ہیں. اگر کوئی مرحومین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے قربانی تو الگ بکرا وغیرہ رکھ لے، کسی بڑے جانور میں اس کا حصہ نہ ڈالے تاکہ دوسروں کی بھی قربانی اس کی وجہ سے مشکوک نہ ہو جائے. میں رائے ہے. باقی دیکھ لیں جو حضرت علی والی جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے، اور اس میں بھی حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے. وہ حضرت علی کے لیے تھا اسپیسیفک حکم، خاص حضرت علی کے لیے ہو گیا، وہ عام نہیں رہی بات کہ تو نے میری طرف سے کرنی ہے. امت کو تو حکم نہیں دیا نبی علیہ السلام نے. وہ حدیث بھی ضعیف ہے تو اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا. تو یہی اس کے بارے میں رائے ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، ان کی طرف سے صدقہ